یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 29 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جب کہ انسان اپنی نجی زندگی کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور علم کو جاننے کے بعد ہم اپنے افکار اور اعمال کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اسی آیات کے حوالے سے دوسرا سوال آیت 20 تا 29 میں قیامت کے دن کے حالات اور انسان کے اعمال کا حساب کتاب بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں جب کہ دنیاوی زندگی کے اہداف اور کامیابیوں کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ہم کس طرح آخرت کی یاد دہانی کو اپنی زندگی پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور البتہ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے نفس میں، اور ہم اس کے نزدیک ہیں شہرک سے بھی زیادہ۔ جب لے جاتے ہیں دو لے جانے والے، داہنے اور بائیں بیٹھنے والے، نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار، اور وہ آئی بے ہوشی موت کی حق کے ساتھ، یہ وہ ہے جس سے تو بدکتا رہتا تھا، اور پھونکا گیا سور، یہ ہے دن ڈرانے کا، اور آیا ہر ایک کے نفس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتانے والا، تو بے خبر رہا اس دن سے، اب کھول دیا ہم نے تجھ پر تیرا پردہ، سو تیری نگاہ آج تیز ہے،
اور بولا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے، ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر اور مخالف کو، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ میں ڈالنے والا، جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور الہ، سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ بولا شیطان اس کا ساتھی، اے رب ہمارے، ہم نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا تھا، پر اس نے راہ کو خود ہی بھلا دیا تھا اور دور جا پڑا تھا۔ فرمایا جائے گا جھگڑا نہ کرو میرے پاس، اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تمہیں عذاب سے، بدلتی نہیں میری بات میرے پاس، اور میں ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے آیت نمبر 16 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں خیالات، پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جب کہ انسان اپنی نجی زندگی کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور علم کو جاننے کے بعد ہم اپنے افکار اور اعمال کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الہی کی وسعت اور ہمہ گیری کا بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو کہ اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر جو بھی خیالات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے اور اس کا علم اس چیز کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ انسان کے اجزاء منتشر کا علم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ دوسری آیت میں یہ بیان فرمائی کہ ہم انسان کے اتنے قریب ہیں کہ جیسے اس کی شہرگ ہوتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ قریب نہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم اس کے حالات کو خود اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی یہ کیفیت انسان کو معلوم ہوتی ہے اور ہر چیز پر اس کے علم کے محیط ہونے کی بات ہوتی ہے، تو فرمایا کہ انسان کی اور بطور خاص مسلمان کی تو کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ایک آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے، خیالات بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے، ارادے بھی جانتا ہے، وسوسے بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوگا تو پھر وہ انسان اپنے افکار کو، اپنے اعمال کو درست رکھے گا کہ وہ دل کے اندر کسی بھی ایسے خیال کو پیدا نہیں کرے گا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا یا گناہ کا سبب اور باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ میرے اس خیال اور وسوسے کو اور میری اس نیت کو بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں جہاں انسان ان تمام چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے اور اپنے افکار اور اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، وہاں اس کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کو گویا اپنے سے دور سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر انسان کو یہ کیسے خیال آ جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے اعمال کو پر حاوی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اپنے اعمال کی جواب دہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط انسان کو اپنے افکار اور اپنے اعمال کو درست کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ آیت 20 سے 29 میں اس حوالے سے جو دوسرا سوال ہے کہ ان آیت میں قیامت کے دن کے حالات اور انسان کے اعمال کا حساب کتاب بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں جب کہ دنیاوی زندگی کے اہداف کو اور کامیابیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ہم کس طرح آخرت کی یاد دہانی کو اپنی زندگی پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک مثال خواب کی زندگی کی ہے اور آخرت کی مثال بیداری کی زندگی کی ہے۔ جیسے خواب میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتا، اسی طرح انسان ان حقائق کو جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مگر یہ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ خواب کا عالم ختم ہو کر بیداری کا عالم آ جائے گا، جس میں وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔
اس لیے علماء نے فرمایا آج کی دنیا کی زندگی میں سب انسان سو رہے ہیں، جب مریں گے حقیقت میں ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی اور وہ حالات جو دنیا کے اندر آخرت کے حوالے سے انہیں بیان کیے جاتے ہیں وہ پھر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید آخرت کی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پر ذکر کرتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشبیہ دے کر آخرت کو بتایا جاتا ہے کہ اہل تقوی اور اہل ایمان کے لیے وہ بہترین اور دائمی گھر ہے۔ تو اس طرح آخرت کی زندگی کو اہمیت دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ آخرت کی زندگی کو اہمیت دے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق انسان کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، اور دنیا کے اندر فرمایا گیا کہ ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنے اگلے سفر کے لیے کوچ کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو انسان جب آخرت کے حوالے سے یہ دیکھے گا کہ بہرحال میرا سفر آخرت کی طرف جا رہا ہے، تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت کو ترجیح دے کر اپنے اعمال اور افکار کو اللہ کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں بہتر کرنے کی کوشش کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کر کے آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔